سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی صاحب بہت شکریہ سنو نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے کردار کو، اور یہ سفارتی سطح پر ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ میں تو کہوں گا کہ یہ سارے ملک کو اس کی مبارکباد دے رہا ہوں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان سرخرو ہوا ہے اپنی کوششوں کے نتیجے میں، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک تو مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس میں ثالثی کا جو رول ہے، پاکستان ثالث کے طور پہ اس پہ دستخط کر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا ہے، اور یہ جو بہت سی باتیں اس میں ہیں جس کا بھی ذکر آپ لوگوں کے یہاں سے ہو رہا تھا، تو وہ درست ہے، لیکن ہمیں بڑی بات کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان نے سب سے پہلے 7 اپریل کو جنگ بندی کرائی، 10 اور 11 اپریل کو امریکہ اور ایران کے وفود پاکستان میں بیٹھ کر انہوں نے مذاکرات کی، اور یہ آج تک نہیں ہوا تھا کہ یہ براہ راست جب یہ فروری میں امریکہ اور ایران کی گفتگو تھی وہ عمان کے ذریعے تھی، کہ درمیان انٹرمیڈیری کے طور پہ ہو رہی تھی، اور جب پچھلے سال جون میں بھی جب امریکہ اور ایران کی گفتگو ہو رہی تھی تو انڈائریکٹ ہو رہی تھی۔ اس وقت پاکستان نے ڈائریکٹ ان دونوں کو بٹھایا آمنے سامنے اور ان کے مذاکرات کرائے 20 گھنٹے۔ تو اس کے بعد پاکستان نے کئی بار جنگ بندی کی توسیع کرائی، اور اب پاکستان کامیاب ہوا ہے کہ یہ مفاہمتی یادداشت تیار ہوئی ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جس میں پاکستان کا بھی کی طرف سے بھی وزیر اعظم دستخط کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑا کمال دکھایا ہے، اور جس سے پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت، اس کی اسٹینڈنگ اور بہت اونچی ہو گئی ہے، اور دنیا میں وہ ایک اہم ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے، جو کہ پاکستان ہمیشہ سے اس بات کے لیے کوشاں تھا کہ پاکستان اس خطے کے امن اور استحکام میں ایک اہم رول ادا کرے، اور وہ رول اس نے ابھی ادا کیا ہے۔ جی بالکل علی صاحب، یقیناً مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں، ایک میمورینڈم کے طور پر ہے یہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تکنیکی مذاکرات کا، جس میں 60 روز کا وقت جو ہے وہ درکار ہے، وہ ٹائم جو ہے وسیع بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو 14 نکات دیے گئے ہیں ان پر جو ہے کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کی ہو جائے گی آسانی سے، یا پہلے بھی ہم دیکھتے رہے جیسے اپس اینڈ ڈاؤنس رہے ہیں؟ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے آسانی سے، وہ میرا خیال ہے کہ غیر موضوع ہے، کیونکہ آسانی سے تو نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی کوششیں، مجھے پورا اطمینان ہے، پوری کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ایک ایسا ثالث ہے جو کہ اس کو آخر تک دیکھتا جائے گا، اس میں حصہ لیتا جائے گا، اور جو مسئلے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ابھی تو میں ہرمز کے کھلنے کی بات ہے، اس کے بعد جوہری پروگرام پہ گفتگو ہوگی، اس کے بعد ایران کو جو کمپنسیشن چاہیے، اس کے سینکشن ختم ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، اور ہر میں پاکستان کوشش کرے گا کہ وہ ایک مثبت رول ادا کرے اور اس چیز کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا۔ جی بالکل علی صاحب، کیا اس کامیابی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نئے باب اور اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی بہت عرصے سے اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے کوشاں ہے، اور فارن پالیسی کا جو اس کا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا اچیومنٹ دکھا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اس وقت جو ثالثی کا رول ادا کیا ہے اور جو کوششیں کی ہیں ایران اور امریکہ کے ساتھ، لیکن اب پاکستان وہ بہت بڑی ہے، وہ پاکستان جو ہے اس کے سارے
دنیا کی طاقتوں سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. روس، چین، امریکہ، فرانس، یو کے، جتنے بھی یہ پرماننٹ ممبرز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے. پھر پاکستان خود بھی اس وقت رکن ہے سلامتی کاؤنسل کا. تو پاکستان ایک ایسے پوزیشن میں ہے کہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کو ایران اور امریکہ کی بھی کانفیڈنس حاصل ہے, پرماننٹ فائز کے کا بھی کانفیڈنس حاصل ہے, اور پاکستان اس وقت ایک سینٹرل رول میں کام کر رہا ہے.